اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ سر یہ منظر آپ فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پوری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ ایون آپ دیکھیں یہ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر جو وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے ایک دانے سے کومپل پھوٹتی ہے، پھر اس طرح کرتے ایک پورا پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے، وہ بھی بندہ دیکھ کے ایک بار حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہا سر، کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ لیکن وہ جب چونکہ بندہ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے، وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافک پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے، وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر پھڑپھڑا لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی لاگو ہو جائے۔ تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو، پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں۔ تو اب جب انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ یہ بڑا اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوسچن کر لیا۔ اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوسچن کیا۔ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی، نہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے، آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو، صرف سنی ہوئی خبر ہو، تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ یعنی ایک سکہ راوی نے خبر دی ہے مجھے، میرے علم میں ایک بات آ گئی، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور آگ نظر آ جائے فزیکلی، تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق الیقین تک پہنچیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی انکار کی، ہاتھ جل جائیں گے۔ ہاں اس سے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آپ کو شو پیسز ایسے ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دھواں نکلتا بھی نظر آتا ہے۔ یہ آج کل جو آپ کو یہ خوشبو والے جو پاٹس آئے ہوئے ہیں، ان دھوئیں کے ذریعے خوشبو پھیلتی ہے، اس دھوئیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے، وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گرم بھی نہیں ہوتا دھواں، اور اندر بھی آپ وہ جو خوشبو ڈالی ہوئی ہے پانی میں مکس کر کے وہ بھی گرم نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حق الیقین تک پہنچنا ضروری ہے، ادروائز تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپریزنٹیٹو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے انسانیت کے لیے، رول ماڈل اور امام کے طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری سٹیجز سے گزارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا۔ جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے تو آپ کو کہیں گے یار زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا، ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں
اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، وہ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے۔ اس کا ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بریف کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جو بادشاہ کی طرف سے قاصد بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا۔ اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ 10 سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے ہیں، اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا، کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوا تھا میں جیل کی زندگی سے نکلنے کو پریفر کرتا۔ لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے، ان کا کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا، آزادی کا پروانہ آیا ہوا بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی۔ تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اچھا، اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا ہے اللہ کی قدرت میں، وہ اسی واقعے کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے۔ اچھا، دوسرا معنی جو محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے، ہم یعنی حضرت نبی علیہ السلام کی ایک عاجزی ہے، وہاں بھی حضرت یوسف کے کیس میں بھی اپنی عاجزی شو کی نا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا، یوسف کی تو کیا ہی شان ہے۔ یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم زیادہ ہیں شک کے حقدار، یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے۔ ابراہیم کی تو کیا شان ہے، اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے نا، یہاں دیکھیں نا میں ایک جملہ بول دیا، وہ ہر بندہ اپنا مطلب اس کو پہناتا ہے۔ وہ جب ہم خود ایکسپلین کریں گے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں دیکھیں پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی، کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا، کہا پہلے الزام دور کرو۔ یہاں بھی کہا کہ کیا شان ہے ابراہیم کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت میں شک کیا، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے۔ اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا؟ کیا زبردست! اور یہی اس کی صحیح تشریح ہے۔ یہ حدیث دنیا کے مشکل ترین احادیث میں سے ہے، جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے پھر ہوتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں۔ تو میں نے پہلے حصے کی شرح تو اس کلپ میں بیان کی تھی، دوسرے کی آج کر دی۔ حدیث بہرحال یہ ایک ہی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قلب کے اطمینان کے لیے فزیکلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے، نہر ہوتے ہوئے اونٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جب قربانی کہیں ہو رہی ہو تو بندہ 2 منٹ کھڑے ہو جاتا ہے، یار کس طرح ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اینڈ رزلٹ پتہ ہے، لیکن اللہ نے ایک انسان میں جستجو کا مادہ رکھا ہے۔ تو یہ تو ایکسپیرینس ہی بہت بڑا ہے کہ مردے کا زندہ ہونا، یہ تو ایک بار بھی زندگی میں ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا۔ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا یا موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور 100 سالوں میں ان کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، جو کہ ایک ٹائم سے دوسرے میں خراب ہو جاتا ہے۔ گدھے کی پھر بھی عمر ہو سکتی ہے، چلو کوئی بہت ایگزیجریٹ کر لے، تو بہرحال 100 سال تک تو گدھا جو ہے نا اس کی ہڈیاں وہاں پہ صرف پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ 100 سال کے اندر مر کے سب کچھ۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس گدھے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیرینس کروایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔
انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ، یعنی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، میرا یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرے گا، لیکن دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں تمہیں یہ قدرت کا اپنا شاہکار دکھاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے، اگر کسی کو تھا نا مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے. ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ہمارے اعتبار سے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو. اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے تھے؟ سر کوئی بھی ہو. کوئی کہتے جی وہ ایک کبوتر تھا جی، ایک جو ہے وہ مرغی تھی جی، ایک چیل تھی، ایک چاروں ہی کبوتر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاروں ہی مرغیاں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہ رہا کہ وہ جانور کون سا اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا ہے. اللہ نے تو سارے زندہ کر لینے. 4 پرندے پال لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس پالے ہیں تو ان کو ذبح کر دیا تو میں زندہ کر دوں، نہیں، وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں. نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر. ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بیچ سکتا ہے، لیکن انسان کو آخری درجے تک انہوں نے جب کہا نا کہ یا اللہ دل کا اطمینان، اللہ کہا میں پھر پورا اطمینان تیرا کرانا. 4 پرندے پال، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر. ثم اجعل علی کل جبل، پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے اوپر رکھتے. یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے، قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں میں کچھ یہاں ڈال دیا، کچھ گوشت ادھر، کچھ ادھر ادھر. منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تو انہیں بلا، تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. مرے ہوئے پرندے وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا، وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. ہر کام کرنے پہ غالب ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے پہ ہی آپ کو انعام ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے دیکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اچھا، اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. ایک رزلٹ تو یہ نکلا. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا. یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے، ایک خود ذبح کرتے ان کو زندہ کر لیتے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے. ہاں، میں چوبا تے نال مارنا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل کا حال بانپ لیا. کہانی تے کہانی کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قم باذنی، میرے حکم تو زندہ ہو جا. ہاں، تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے. ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ،
بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ، یا اسے کرامت کہہ لیں، یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا۔ بالکل کہانی ہے۔ قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل۔ کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ تو بڑا اچھا موقع تھا۔ اللہ کہتا کہ دیکھو نا، اس نے کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، اس میں نے بتایا یار یہ کیا آپ کہانیاں کروا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں۔ یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں، سینئر بزرگوں میں سے۔ ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن، یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں، حیران کن واقعات نا، تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے۔ اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں، ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا، بلعام بن باورا کے بارے میں۔ بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں، بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ لکھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں، جو نکلتے ہیں، یہ نہیں انہوں نے نکالے۔ انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آگے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے۔ اے دیکھ لو سامو، تھوڑا دماغ گیا ہے، میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن جب کسی کا گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعے میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ، اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا، بلکہ یہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دے، سورہ فاطر میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ مردے کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو وہ آج میں بائی چانس مجھے ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے سے لوگ یہ بھی رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، ورنہ لوگ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں، وہ اسی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین۔